السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حج کی فلائٹوں کا شیڈول الحمدللہ جاری ہو چکا ہے۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان سب کو حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ان کے سفر کو بہت ہی قبول فرمائے، پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اپنی ان نیک دعاؤں اور نیک سفر کے اندر ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار حاضری کی نعمت نصیب فرمائے جی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات عرض کریں گے کہ 5 کام ایسے ہیں جو آپ نے حج کے سفر کے اندر ہرگز نہیں کرنے، بالکل نہیں کرنے۔ ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا ہی اہم کام ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی کا سامان نہیں لے کے جانا۔ بعض دفعہ ہوتا ایسے ہے کہ آپ کے محلے کے اندر یا اڑوس پڑوس کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چچی جان، ہمارے فلاں جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں میرے جو ہے فلاں رشتہ دار ہے، میرا بیٹا ہے، آپ برائے مہربانی اس کے لیے یہ پھل لے جائیں یا اس کے لیے فلاں سامان لے جائیں۔ اس کے اندر پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سامان کے سنبھالنے اور پہنچانے کی بہت دقت ہوگی، اور دوسری بڑی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ کے اندر منشیات کا لے کے جانا بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزائے موت ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور اس میں معافی نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے خبر آئی تھی کہ ایک اسی طرح حج کا خاندان جا رہا تھا، کسی نے اس کو مٹھائی دے دی کہ ہمارا بچہ وہاں پہ ہوتا ہے، آپ اس کو مٹھائی دے دینا۔ وہ بیچارے لے کے چلے گئے۔ اب اس مٹھائی کے اندر اس نے منشیات کو جو ہے چھپایا ہوا تھا۔ اس لیے ہم ان کو صاف بتا دیں کہ دیکھیں ہم نے، وہ ناراض وقتی طور پہ تو ہوں گے، آپ نے کہ جنہوں نے ہم سے مذاکرہ کیا تھا انہوں نے ہمیں یہ بات کہی تھی، آپ ناراض نہ ہو کہ کسی کا سامان نہیں لے کے جانا، تو برائے مہربانی آپ کسی اور طریقے سے ان کو پہنچا دینا ہے، ہم آپ کا سامان نہیں لے کے جائیں گے۔ سامان کے لے جانے کے حوالے سے جو ممنوع چیزیں ہے وہ منشیات ہے، اور اس کی سزا سعودی حکومت کے اندر یہ سزائے موت ہے، اور اس کا کوئی وہاں سے معافی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں وہ نسوار ہے، جو ہمارے دوست نسوار کا استعمال کرتے ہیں، برائے مہربانی وہ بالکل یعنی اس کو نہ لے کے جائیں، یہ منشیات کے حکم میں ہے، اور وہاں جا کے آپ کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز جو آپ نے نہیں لے کے جانی، سامان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لے جانے کے حوالے سے، وہ سگریٹ ہے۔ لیکن سعودیہ کے اندر بے شک سگریٹ کا استعمال تو ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سعودی حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے، لہذا وہ حجاج کرام یا جو معتمرین عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کو جو لوگ تو سگریٹ خود استعمال کرتے ہیں یا سموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک بڑا پیکٹ یا 2 پیکٹوں کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک پسنجر، ایک یا 2، جس کو غالباً ہماری زبان کے اندر ڈنڈا بھی کہتے ہیں، لمبا سا سگریٹ کا پیکٹ ہوتا ہے، وہ ایک پیسنجر ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 لے کے جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس بات پر کہ وہ اس سگریٹ کو استعمال کرتا ہے، خود پیتا ہے، وہ خود سموکر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے خود ہمیں یہ بتایا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، یا ہم مثال کے طور پہ ہم حج کے لیے جانے لگے، تو ہمیں فلاں ساتھی نے کہا کہ ہمارے وہاں رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ کہتے ہیں سگریٹ بہت مہنگی ہے، لہذا برائے مہربانی آپ ان کے لیے 2-4 ڈنڈے سگریٹ کہنے بھی لے جانا۔ ہرگز ہرگز آپ برائے مہربانی اپنے سامان کے اندر یہ کام مت کیجیے۔ اور اگر مثال کے طور پہ آپ خود سگریٹ پیتے بھی ہیں تو اللہ کے گھر میں آپ جا رہے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ایسے آدمی کی قریب بھی نہیں جاتے جس کے منہ سے بدبو آتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کچی پیاز، لہسن کھا کے مسجد میں مت جاؤ، اس لیے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور یہ اس بدبو سے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو پہلی بات جو آپ نے ہرگز نہیں کرنی، کسی کا سامان نہیں لے کے جانا۔ اپنے سامان کے اندر منشیات ہو گئی، نسوار ہو گئی اور سگریٹ ہوگی، اس کو آپ نے پیک نہیں کرنا، ہرگز نہیں لے کے جانا۔ کوئی کتنا بھی مجبور کر نہیں، ہم نے آپ کا سامان نہیں لے کے جانا۔ سامان لے کے بھی نہیں جانا، وہاں سے بھی کسی کا سامان لے کے بھی نہیں آنا۔ اور رستے کے اندر بعد اب ہوتا ہے یہ میں گروپ لیڈر ہوں، میں آپ کے گروپ میں ساتھ ہوں، یہ میرا بیگ پکڑ لیں، میں ابھی آتا ہوں کرتا ہوں، قطعاً نہیں لے کے جانا کہ نہیں میں اپنا سامان خود لے کے جاؤں۔
دوسری بات جس کا آپ نے بالکل خیال کرنا ہے وہ یہ ہے، کوئی چیز گری ہوئی اس کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے۔ وہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سیکورٹی والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کسی جگہ کے اندر کوئی تصویر آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے، کیونکہ وہ صرف لگے نہیں ہوئے کیمرے، وہ باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، بندے کو دیکھ رہے ہیں مجمع کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو مثال کے طور پہ وہاں کوئی چیز ایسی گری ہوئی، کوئی ٹیلی فون نظر آ گیا ہے، کوئی پرس نظر آ گیا ہے، کوئی پیسے نظر آ گئے ہیں، کوئی زیور نظر آ گیا ہے، یا کوئی اور ایسی قیمتی چیز نظر آ گئی، تو آپ اس کو بالکل اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کو مت اٹھائیں۔ ہاں اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، وہاں جو قریب میں کوئی پولیس والا کھڑا ہے، کوئی یعنی کوئی سیکورٹی والا جو کھڑے ہیں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے، یہ آپ اس کو سنبھال لیجیے۔ اس لیے کہ سعودی حکومت 3 چیزوں کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیتی ہے، ایک چوری ہے، دوسرا وہاں پہ بھیک ہے، اور تیسری چیز وہاں پہ عورت ہے۔ اگر کسی نے کسی عورت کو، کسی مستورات کو جو ہے ہراساں کیا یا اس کو پریشان کیا، فوراً اس کے اوپر گرفت کرتے ہیں۔ تو یہ 3 کام وہاں کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو چوری، چیز کو اٹھانا، یہ بھی چوری کے حکم میں آ جاتا ہے۔ دوسرا بھیک مانگنا، پچھلے دنوں وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، بہت سے لوگ ایسے جو ہے وہ وہاں سے صرف بھیک مانگنے کے لیے چلے گئے تھے، اور بھیک مانگنے کے حوالے سے وہاں پہ جو آج کل اللہ معاف کرے جو ماحول بن گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو کئی لوگ ملیں گے اچھی ماشاءاللہ کپڑے سوٹ بوٹ میں ہوں گے، ساتھ ان کے کوئی خاتون یا کوئی لیڈیز ہوں گی، جی ہم یہاں پہ آئے تھے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کا حال وال پوچھیں گے، پھر آپ سے کہیں گے کہ جی ہم آئے تھے، ہمارے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں، تھوڑے سے رہنے ہیں، تو برائے مہربانی آپ میری کو مدد کریں گے، مجھے 100 ریال دے دیں، 50 ریال دے دیں۔ ایسے کئی لوگوں نے کارگزاری سنائی کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح کے لوگ پیش ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں پہ بالکل اعتماد نہیں کرنا۔ اگر آپ کو خرچ کرنے کا شوق ہے تو آپ وہاں پر ساتھی ہیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے اوپر خرچ کریں، ان کے اوپر مال جو دیا اس پہ لگانے کے اوپر بڑا جو ہے نا نفع ہے۔ اور دوسری میں نے یہ بات بتائی آپ کو کہ عورت کی طرف ہے، بعض دفعہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وہاں کوئی خاتون پھنس جاتی ہے، وہ چیخ مارتی ہے، مجمع ہوتا ہے، خاص طور پہ حجر اسود ہے، وہاں پہ بعض خواتین بھی، آپ اس جگہ پہ نہ جائیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے، ایک واقعہ پیش ہے کہ وہاں پہ کوئی خاتون تھی، پریشان تھی اور بڑی یعنی حالت میں تھی، کسی نے اس کو پکڑ کے اس کو نکالنے کی کوشش کی، تو شرطوں نے پکڑ لیا اس کو کہ تم نے اس کو ہاتھ کیوں لگایا، اور اس کو بڑی سخت سزا دی گئی جی۔ اس لیے اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے جہاں پہ بھیڑ ہے یا رش ہے، آپ قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اپنے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں آپ اس طرف چلے جائیں۔ چوتھی بات جو بڑی اہم ہے وہاں کے حوالے سے وہ یہ ہے، آپ نے بھیڑ کی طرف بالکل نہیں جانا۔ جہاں پہ رش ہے، بھیڑ ہے، یا آپ سمجھ دیں کہ میں تھوڑا سا چکمہ دے کے نکل جاؤں گا، یا میں جو ہے زور زمائی کر کے نکل جاؤں گا، یہاں سے میں گزر ہی جاؤں گی، نہ، بالکل ایسا نہ کریں۔ آپ ایسے رستے میں جائیں جس رستے کے اندر وہ آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں، وہ ہماری رہنمائی اور سہولت کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے آپ ان کی سہولت اور ان کی رہنمائی کے مطابق سفر جاری کریں۔ اور 5واں اور آخری کام یہ بڑا اہم ہے، مثال کے طور پہ وہاں پر بعض دفعہ کسی حاجی کو یا کسی آدمی کو وہاں کی پولیس پکڑتی ہے، آپ نے اس کے سامنے مزاحمت نہیں کرنی کہ آپ کہیں کہ جس کو چھوڑو، یہ تو ہمارے کمرے میں تھا، یا میرا فلاں ہے، یا ایسا، تم اس کو کیوں پکڑے ہو، یہ تو بڑی رو رو کے دعا کر رہا۔ نہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ اس کو کیمرے سے ٹریس کر رہے تھے، ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں، اگر وہ بے قصور ہوں گے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کو اس معاملے کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو جی یہ میرے ساتھ جا رہا تھا، یہ تو بڑی اچھی نماز پڑھ رہا تھا، یہ بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور خام خواہ اس کو آ کے پکڑ لیا۔ آپ نے وہاں کے پولیس والوں کے ساتھ، وہاں کے شرطوں کے ساتھ، وہاں کے سیکورٹی والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں کرنا، اور اگر وہ آپ کے سے بھی کسی چیز کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے پاس جو ریکارڈ یا کارڈ موجود ہے، آپ حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ان کو دکھائیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو، حج کے سفر کو بڑا ہی سہولت والا بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سفر کو بہت آسان فرمائے، اور ہمیں اپنی نیک دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔